بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، قریش کی جانب سے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سوشل بائیکاٹ کے تحت شیب ابی طالب میں گزارا گیا دور مصیبتوں، پریشانیوں، ایثار اور قربانی کی ان گنت داستانوں سے عبارت ہے۔ ان دونوں قبیلوں نے اپنے خونی رشتہ داروں اور دعوت حق کے داعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ خوب نبھایا اور طرح طرح کے مظالم اور مشکلات سہی، لیکن محاصرے یا سوشل بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد بھی مشکلات ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اب جو دور آنے والا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے یوں سمجھ لیجئے کہ مشکل ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ وہ چچا حضرت ابو طالب جنہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے پیارے بھتیجے کا ساتھ دیا، وہ راہی ملک کے عدم ہونے والے تھے۔ ستم بالائے ستم، زمانے کی ہر سرد گرم میں ثابت قدمی کے ساتھ مبارک شوہر کا ساتھ دینے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کچھ ہی عرصے بعد ابدی منزل کی طرف چلی گئیں۔ پے در پے سانحات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گویا دکھ اور تکالیف کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جناب ابو طالب جیسا شجر سایہ دار سر سے ہٹنے کی دیر تھی کہ وہ مخالفین جو برسوں سے پیچ و تاب کھا رہے تھے، وہ چاروں طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہونے لگے۔ ان کے حوصلے گویا بلند ہو گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی دور یعنی عام الحزن یا رنج و غم کے سال کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے مبارک نکاحوں کی تفصیل بھی آپ کی نظر کریں گے۔ آج گفتگو کا آغاز جناب ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد پیش ہونے سے کرتے ہیں۔ الرحیق المختوم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا توقف شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اب مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ تو ختم کر دیا تھا، لیکن وہ حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے اور اللہ کی راہ میں دعوت دینے سے روکنے کا سلسلہ اب بھی جاری رکھے ہوئے تھے، اور جہاں تک جناب ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری طرح سینہ سپر ہو کر اپنے بھتیجے کی حمایت بھی حفاظت میں بھی لگے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی عمر 80 برس سے تجاوز کر گئی تھی۔ کئی سال سے پے در پے سنگین آلام و حوادث نے اور خصوصاً شیب ابی طالب میں محصوری نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کے قوا مزمحل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی۔ گھاٹی سے نکلے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے سوچا کہ اگر جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے جناب ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کو تیار ہو گئے جس پر وہ ابھی تک راضی نہیں تھے۔ ان کا ایک وفد نئی امیدیں لے کر جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ ان کا آخری وفد تھا۔ ابن اسحاق اور دیگر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو یہ معلوم ہوا کہ ان کی حالت اب غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے آپس میں ہی کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر تک اب مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قریش کے تقریباً ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلتے ہیں اور ابو طالب کے پاس تاکہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب انتقال کر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے
اور کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال ناظرین کرام، قریش کا یہ وفد جناب ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے آپ اسے بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہے۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لے لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پر جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد جناب ابو طالب نے ان کی پیشکش بیان کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیے کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ دے۔ بہرحال جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو وہ لوگ کسی قدر سوچ میں پڑ گئے اور سٹپٹا بھی گئے، حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر سکتے ہیں۔ آخر کار ابو جہل نے سنبھلتے ہوئے کہا کہ اچھا بتائیے وہ بات کیا ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات تو کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پیشکش پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا کو مانے؟ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ناظرین، پھر یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، چلتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قسم ہے نصیحت سے بھرے ہوئے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا تکبر اور مخالفت میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ بھاگنے لگے جب کہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان میں سے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ اے لوگو، تم بھی چلے جاؤ اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی غرض ہے۔ ہم نے یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یہ صرف خود بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح یہ آخری کوشش بھی بے ثمر ثابت ہوئی اور پھر جناب ابو طالب کی اس فانی دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا۔ امام زینی دہلان لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات شیب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے کم و بیش 6 ماہ بعد
رجب سن 10 نبوی میں ہوئی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے صرف 3 یا 5 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ سیرت حلبیہ کی ایک روایت کے مطابق جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آن پہنچا تو ان کے پاس قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور جناب ابو طالب نے ان کو وصیتیں اور نصیحتیں کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش والو، تم اللہ کی مخلوق میں بہترین لوگ اور عربوں کا دل ہو، تم میں معزز بھی ہیں اور بہادر، فیاض اور خوشحال بھی ہیں۔ عربوں میں کوئی عزت و مقام ایسا نہیں جس کو تم نے حاصل نہ کر لیا ہو، اور کوئی شرف اور سرفرازی ایسی نہیں جس کو چھوڑ دیا ہو۔ اس طرح دوسرے لوگوں پر تمہیں ایک خاص فضیلت حاصل ہے اور اس کی بنا پر دوسرے لوگ تمہارے نیاز مند بھی ہیں۔ میں تمہیں اس گھر یعنی بیت اللہ کی تعظیم باقی رکھنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ اسی میں پروردگار کی خوشنودی پوشیدہ ہے اور اسی میں زندگی کی سربلندی چھپی ہوئی ہے۔ رشتہ داروں کی ہمیشہ خبرگیری کرتے رہنا، ان سے کبھی لاپرواہ مت ہونا، کیونکہ اس میں مسرت اور اولاد کی کثرت و برکت کا راز ہے۔ سرکشی اور مغروری سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ تم سے پہلی قومیں اسی کے نتیجے میں برباد ہو چکی ہیں۔ بلانے والے کی آواز پر لبیک کہنا اور سائل اور مانگنے والے کو بھی کبھی مایوس نہ کرنا، کیونکہ اسی میں زندگی اور آبرو مندانہ موت پنہا ہے۔ اے قریش والو، ہمیشہ سچائی اور امانت داری کو اپنا دستور بنائے رکھنا، کیونکہ انہی خوبیوں سے بڑے لوگوں کے دلوں میں آدمی کی محبت اور لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا ہوتی ہے۔ میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ قریش میں سب سے بڑے امین ہیں، عربوں میں سب سے زیادہ سچے اور ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں جن کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ذرا آخری وقت پر بھی پیارے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر اور ان کی مدح سرائی ملاحظہ کیجیے۔ جناب ابو طالب فصاحت و بلاغت کی شاہکار وصیت کا ایک ایک لفظ موتیوں میں پرونے کے لائق ہے۔ ناظرین کرام، جناب ابو طالب اپنی وصیت میں مزید فرماتے ہیں کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں جس کو دلوں نے تو قبول کر لیا ہے، لیکن دشمنی کی وجہ سے زبانوں نے انکار کر دیا ہے، اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں کہ عرب کے چور اور لٹیرے، نیکوکار اور اچھے لوگ اور کمزور بے بس لوگ جوک در جوک ان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور ان کے پیغام کو قبول کر کے ان کی بات کو اونچا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ موت کی سختیوں میں کود کر انہیں گلے لگا رہے ہیں، اور پھر قریشی سردار اور معزز لوگوں کی حیثیت عام آدمیوں سے زیادہ نہیں رہی، وہ خانہ خراب ہو گئے اور ان کے کمزور لوگ اختیار اور عزت والے ہو گئے۔ آج کے عظیم اور مرتبے والے لوگ کل سب سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج بن گئے۔ جو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت دور ہیں، کل وہ ان کے ہمدم و ہم نشین بن گئے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ عرب نے اپنی محبت اور خیر خواہی کے ساتھ اپنی باغ ڈور ان کو دے دی ہے، اس لیے اے قریش والو، تم ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ اور تم ہی ان کی جماعت کے حامی اور مددگار بن جاؤ۔ خدا کی قسم، ان کے سیدھے راستے پر چلنے اور یہ سعادتیں حاصل کرنے میں تم پیش رہنا۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جناب ابو طالب کا آخری وقت جب آن پہنچا تو انہوں نے بنو مطلب کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اور اس پر عمل کیا تو اس میں ہمیشہ تمہارے لیے خیر ہوگی، اس لیے ان کی پیروی کرتے رہو اور بھلائی حاصل کرو۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اور یہ ذکر جاری رہے گا۔
ناظرین کرام، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب جناب ابو طالب انتقال فرما گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ جناب ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہیں کر سکے تھے، سوچا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق اور شاتم نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر معاذ اللہ مٹی ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی اور وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے کہ بیٹی رونا نہیں ہے، اللہ تمہارے والد کی حفاظت فرمائے گا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ افسوس ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب، حکم بن ابو العاص، عقبہ، عدی بن ارحمرہ، ابن الاسدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پڑوسی تھے۔ یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ حضور اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو بکری کی اوجڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پھینک دیا کرتے۔ ہانڈی پک رہی ہوتی تو اس میں گندگی ڈالتا ہے، گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے، پھر اسے اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن اقدس میں پھینک دیا کرتے۔ صبر کی انتہاؤں پر فائز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام آلائشوں کو لکڑی پر اٹھا کر باہر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر صرف اتنا فرماتے، صرف اتنا کہ اے عبد مناف کی اولاد، تم ہمسائیگی کا حق ایسے ادا کرتے ہو؟ پھر گندگی ایک طرف پھینک دیا کرتے۔ ناظرین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جناب ابو طالب کے انتقال کے صدمے سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ غم و رنج کا گویا ایک اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ زوجہ مکرمہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جوار رحمت میں تشریف لے گئیں۔ اس بارے میں امام حلبی لکھتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد یا صرف 3 دن بعد حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رحلت فرما گئیں۔ ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی۔ اس وقت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 65 برس تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کی 50ویں برس میں تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک گراں قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہیں، اور اس دوران جب بھی رنج کا کوئی وقت آتا، پریشانی کا کوئی موقع آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تڑپ اٹھا کرتی۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقویت پہنچاتی، تبلیغ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک کار رہتی، اور اپنی جان و مال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی اور غم گساری کیا کرتی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ شور ہوگا، نہ درماندگی اور تھکان ہوگی۔ یہ گویا رخصتی کا اشارہ تھا۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ نبوت کے اس 10ویں سال میں چونکہ
حضرت خدیجہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق چچا جناب ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا، اس لیے آپ نے اس سال کو غموں کا سال، عام الحزن فرمایا۔ آپ ان دونوں شخصیات سے محبت کرنے والی اور ہر موقع پر ساتھ دینے والی ہستیوں کے ایک ساتھ اٹھ جانے کی وجہ سے غمگین رہا کرتے، یہاں تک کہ آپ اکثر وقت گھر کے اندر ہی رہتے اور بہت کم باہر تشریف لایا کرتے۔ ایک صحیح قول کی بنیاد پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے بعد 25 سال تک حیات رہیں اور اتنی لمبی مدت تک ان کا اور آپ کا ساتھ رہا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، جو کچھ میں نے تمہارے بارے میں دیکھا ہے کیا تم اس سے خوش نہیں ہو؟ اللہ ناپسندیدگی میں ہی خیر پیدا فرمانے والا ہے، یعنی ہماری جدائی کے اس غم میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے جنت میں بلند مرتبہ خواتین کے ساتھ میری شادی کی ہے۔ حضرت خدیجہ نے یہ سن کر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی خبر دی ہے؟ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں کہ تو اللہ محبت و برکت عطا فرمائے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جنت کا ایک انگور کھلایا۔ یہاں حضرت خدیجہ نے زمانہ جاہلیت کی ایک دعا دی جو شادی کے وقت دی جاتی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے درمیان موافقت اور محبت اور ملائمت پیدا فرمائے۔ ناظرین کرام، پیر کرم شاہ صاحب الازہری لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بے پایاں خلوص، لازوال محبت اور بے مثال ایثار کے باعث ام المومنین سے بہت محبت فرماتے اور دل سے ان کی قدر کرتے۔ ان کی زندگی میں دوسری شادی کرنے کا کبھی خیال تک آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے، یہاں تک کہ ان کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے اور ہر موقع پر ان کا خیال رکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ان کا ذکر کثرت سے فرمایا کرتے، اس لیے کئی ازواج مطہرات کو رشک ہونے لگتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ پر کبھی غیرت نہیں آئی، یعنی کوئی حسد، کوئی رشک محسوس نہیں ہوا جتنی حضرت خدیجہ پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی کثرت سے ان کو یاد فرماتے اور سب کو یہ بتایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو یہ خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل انہیں جنت میں مرحمت فرما دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی ضرور بھجوایا کرتے۔ مسند میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے تو کثرت سے ان کی مدح و ثنا فرماتے، اور مجھے ایک روز بہت غیرت آئی کہ میں نے عرض کی کہ حضور آپ کیوں اس خاتون کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں جس کے دونوں ہونٹوں کے گوشے سرخ تھے، حالانکہ اللہ نے ان کے بدلے میں حضور کو ہر لحاظ سے بہتر بیویاں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اس سے بہتر اللہ نے مجھے کوئی اور بیوی نہیں دی۔ وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کیا۔ اللہ نے مجھے صرف ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا۔ ناظرین کرام، ایسی وفا شعار، خدمت گزار، زیرک، دانا، عالی ظرف
اور بلند نگاہ رفیقہ حیات کا اس وقت داغ مفارقت دے جانا، جبکہ دعوت توحید بڑے جاں گسل مرحلوں سے گزر رہی تھی، حضور کے لیے کتنا تکلیف دہ اور باعث رنج و غم ہوا ہوگا۔ اس کا بآسانی اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں روح فرسا حادثے ایک ہی سال میں بڑی قلیل مدت کے اندر روح پذیر ہوئے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن، یعنی غم کا، حزن کا، اندوہ کا سال فرما دیا۔ حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ ہجون کے قبرستان میں آپ کو دفن کیا گیا اور ابھی تک نماز جنازہ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ جب مرقد مبارک تیار ہو گئی تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں نیچے تشریف لے گئے اور پھر اس مرقد میں ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، اکبر شاہ نجیب آبادی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں المناک حادثے صرف چند ایام کے وقفے سے پیش آئے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں غم اور الم کے احساسات موجزن ہوئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ایک طوفان بند گیا، کیونکہ حضرت جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی تھی اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم اور الم میں اور اضافہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مایوس ہو کر طائف کا سفر اختیار کیا کہ ممکن ہے وہاں لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں، لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دہندہ ملا نہ مددگار، بلکہ الٹا انہوں نے سخت اذیت پہنچائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ایسی بدسلوکی نہیں کی تھی۔ حافظ امجد حسین کرناٹکی کے اشعار میں یہ دونوں عظیم شخصیات کا مرثیہ یوں بیان کیا کہ خدا کی یہ مرضی میاں تم بھی دیکھو کہ 10واں برس تھا نبوت کا پیارو، چچا پر ہوا موت کا جوں ہی حملہ، نبی جی ہوئے اس گھڑی بے سہارا، خدیجہ تھی ایک پارسا نیک بیوی، وہ خاتون جنت چہیتی نبی کی، شریک غم و راحت دو جہاں تھی، کوئی دوسری ایسی بی بی کہاں تھی، خدیجہ ہزاروں مسائل کا حل تھی، وہ ہر رشتے ناتے کا نعم البدل تھیں، نبی کے لیے تھیں جو واحد سہارا، خدیجہ بنی ان کی آنکھوں کا تارا، خدیجہ کی آغوش میں آئی رحمت، ملی تھی انہیں دین و دنیا کی دولت، انہیں آ گیا اب خدا کا بلاوا، دل مصطفیٰ پر تھا پھر غم کا سایہ، قرشیوں کی خاطر تھی کیا مرگ طالب، خوشی کا بہانہ بنی مرگ طالب، ذرا کفر کا سر ہوا اور اونچا کہ گونجا فضاؤں میں باطل کا نغمہ، کمندیں فریبوں کی ڈالی گئیں پھر، نئی شر کی راہیں نکالی گئیں پھر۔ ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر ازواج مطہرات سے نکاح کے حوالے سے۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہوئی تھیں اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر آپ نے ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر تھا اور وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت بھی فرمائی تھی، لیکن وہ حبشہ ہی میں اور بعض
جگہ کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور پھر شادی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر عطا کیا۔ یہاں نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خواب کا تذکرہ ضروری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی زندگی میں ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گردن پر ہیں، اور انہوں نے اپنے شوہر سے یہ خواب بیان بھی کیا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم نے سچ مچ یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں جلد مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ اور دوسری رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں کہ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے اوپر آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ خواب بھی اپنے شوہر کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ اب شاید میں بہت جلد مر جاؤں گا، اور پھر اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین کرام، اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح مبارکہ کا ذکر۔ بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد شوال کے مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے تزویج عائشہ میں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو خواب میں 2 مرتبہ دکھائی گئی۔ تو ریشمی رومال میں لپٹی ہوئی تھی اور وہ رومال کہہ رہا تھا کہ یہ تیری بیوی ہے، کھول کر دیکھو۔ میں نے کھول کر دیکھا تو تم ہی تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا تو اس خواب کی تعبیر جاری فرما دے گا۔ امام بخاری نے نکاح الابکار کے عنوان کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے یعنی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی۔ سیرت حلبیہ میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حکیم جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان سے روایت کیا ہے کہ جب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رحلت ہوئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن یہ عرض کیا کہ سرکار کیا آپ دوسری شادی نہیں کریں گے؟ تو آپ نے پوچھا کہ کس سے؟ تو میں نے کہا کہ یہ فرمائیں کہ آپ کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا بیوہ عورت سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کنواری لڑکی کون ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق میں اس اعزاز کی سب سے زیادہ مستحق حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا تو بیوہ عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ سودا ہے، جب آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے مذہب پر ایمان لا چکی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ بنت حکیم سے فرمایا کہ تم دونوں کے پاس جاؤ اور رشتے سے متعلق بات کرو۔ خولہ کہتی ہیں کہ پہلے میں سودا بنت زمع کے پاس گئی اور ان سے بولی کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کس قدر خیر و برکت کا سامان کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں تم سے رشتے سے متعلق بات کروں۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم میرے والد کے پاس جاؤ اور ان سے اس بارے میں ذکر کرو۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک بوڑھے اور معزز شخص تھے۔ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس گئی اور ان کو سلام کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ خولہ بنت حکیم۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے پھر بتایا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں ام المومنین سودا کے لیے ان کا پیغام دوں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے کہا کہ یہ بڑا اچھا رشتہ ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے اپنی بیٹی یعنی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
پوچھا کہ وہ کیا کہتی ہیں، تو میں نے بتایا کہ ان کو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ کہتی ہیں کہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لائی تو اس نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی، یعنی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان کو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے اپنا رشتہ دے کر بھیجا ہے، اور وہ ایک شریف اور معزز شخص ہے، اس لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں ان سے تمہارا نکاح کر دوں؟ تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے منظور ہے۔ پھر سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے خولہ سے کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے پاس لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور حضرت ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد جب حضرت سودا کا بھائی عبد ابن زمع آیا اور اس کو بہن کی شادی کی خبر ملی تو وہ ملال کے ساتھ اپنا سر مٹی میں ملنے لگا۔ اس کے بعد جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میری بہن سودا کے ساتھ شادی کر لینے پر اس دن میں دیوانوں کی طرح اپنا سر مٹی میں ملنے لگا تھا۔ اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان سے بھی یہی کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کس قدر خیر و برکت کا سامان فرمایا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے پیغام ڈالنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر واپس آنے تک ٹھہر جاؤ۔ کچھ دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ اللہ نے آپ کے لیے بڑی خیر و برکت کا سامان فرمایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا رشتہ دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی کی بیٹی ہے، اس لیے کیا شرعی طور پر یہ رشتہ ہو سکتا ہے؟ میں فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خولہ واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں اور وہ صرف اسلامی رشتے میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، خونی نسبی اور خاندانی رشتے سے نہیں ہیں، اس لیے ان کی بیٹی سے میرا نکاح کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت خولہ فرماتی ہیں کہ میں پھر واپس گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پہنچایا۔ ان کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹے جبیر کے لیے بھی عائشہ کا رشتہ مانگا تھا اور ابو بکر نے اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی وعدہ کر کے اسے توڑا نہیں ہے۔ ان حالات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی مطعم کے پاس گئے۔ اس وقت مطعم کے پاس اس کی بیوی یعنی جبیر کی والدہ موجود تھیں۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ایسی گفتگو کی کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مطعم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کا جو خیال تھا وہ جاتا رہا، کیونکہ وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطعم سے کہا کہ لڑکی کی شادی کے بارے میں اب تم کیا کہتے ہو؟ مطعم یہ سن کر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے بولا کہ تم کیا کہتی ہو؟ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر ہم نے اپنے لڑکے کی شادی تمہارے یہاں کر دی تو تم اس کو بھی بے دین بنا کر اپنے اسی دین میں شامل کر لو گے جس پر تم خود ہو۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تم خود کیا کہتے ہو؟ تو اس نے بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بات تم نے سن ہی لی ہے اور یہی میرا موقف ہے۔ ناظرین کرام، یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ ان کے دل پر مطعم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کا جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا۔
اور وہ سیدھے واپس گھر تشریف لائے اور حضرت خولہ سے بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے یہاں بلا لیجئے، اور اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کر دیا۔ ناظرین کرام، اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہوا تھا، کیونکہ حضرت سودا کے ساتھ آپ کا نکاح اسی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح شوال کے مہینے میں ہوا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت سودا کی رخصتی بھی مکے میں ہی ہوئی تھی، جبکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی مدینۃ المنورہ میں ہوئی تھی۔ امام ابو یوسف الصالحی نے بحوالہ امام طبرانی اور امام ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ لوگوں کے تیور یک لخت بدل گئے ہیں، ان کے رویے میں پہلے سے کہیں زیادہ بے مروتی بلکہ سنگ دلی تک آ گئی ہے اور اس کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حسرت سے فرمایا کہ چچا کتنی جلدی میں آپ کے کھو جانے کو محسوس کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں ابو لہب سے منسوب ایک دلچسپ واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ امام زینی دہلان اور امام ابو یوسف الصالحی لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا کہ وہ جناب ابو طالب کی کمی شدت سے محسوس کر رہے ہیں، تو وہ کچھ ایام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اے محمد، آپ کا جو ارادہ ہے آپ وہ کریں، آپ وہ کام کریں جو جناب ابو طالب کی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ لات و عزیٰ کی قسم، قریش آپ تک نہیں آ سکیں گے یہاں تک کہ میں مر جاؤں۔ اس دوران ایک روز مشرک ابن غیطلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ ابو لہب بھتیجے کی محبت میں اس کے پاس گیا اور اسے برا بھلا کہا، تو وہ ڈر کر بھاگ گیا اور کہنے لگا، اے قریش والو، دیکھو ابو لہب بھی صابی ہو گیا ہے۔ قریش آئے، وہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو ابو لہب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن میں اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ وہ اپنا کام مکمل کر لیں۔ لوگوں نے حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اتنی سی بات ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھا، اور آپ نے عمدہ کام کیا ہے، تو نے صلہ رحمی کی ہے۔ ابو لہب کی پشت پناہی ملنے کے بعد کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی کیفیت مبارکہ رہی کہ آپ جہاں چاہتے تشریف لے جاتے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعرض نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ سب سردار قریش ابو لہب سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ پھر دشمنان خدا ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط اور دیگر سرداران قریش ابو لہب کو اکساتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس ارادے سے رک گیا اور اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت ترک کر دی اور پہلے کی طرح پھر عداوت شروع کر دی۔ السیرۃ النبویہ میں حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کی وفات کے بعد ایک روز میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ قریش آپ کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے کئی معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے، یعنی توحید کی بات کی ہے۔ ناظرین کرام، قریش کے دباؤ پر آخر ابو لہب نے اظہار لا تعلقی کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد مجھ سے ساتھ دینے کی امید اب نہ رکھنا، میں نے دوستی سے ہاتھ اٹھائے، بہتر یہی ہے کہ اب اپنی حمایت کی باغ ڈور کسی اور کے سپرد کر، کیونکہ ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ اب ٹوٹ گیا ہے۔ قریش پھر دلیر ہو گئے اور اپنی اسی بدبختی کے امور میں مصروف ہوئے اور ابو لہب
دوبارہ ایذار رسانی پر کمر بستہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہی وہ حالات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنج عافیت کی تلاش شروع کر دی تھی، اور آپ کو اس کے لیے طائف کا علاقہ اس وقت موزوں محسوس ہوا۔ تو آج ناظرین کرام اتنا ہی، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف اور وہاں پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کریں گے۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو نیوز پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔